بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ قرآن مجید کے بعض نسخوں کے آخر میں ایک دعا لکھی رہتی ہے جسے قرآن مجید کے ختم کی دعا کہا جاتا ہے، جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں: اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ تو اس کی کیا الگ سے فضیلت آئی ہے اور کسی حدیث کے اندر اس سے متعلق کوئی بات نقل ہوئی ہے کیا؟ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے یہ جو دعا لکھی رہتی ہے قرآن مجید کے بعض نسخوں کے پیچھے، تو فی نفسی ہی تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو دعائیں ہوتی ہیں، دعاؤں کے جو صیغے ہوتے ہیں اور الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا بعین ہی کسی حدیث کے اندر وارد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دعا تو مختلف الفاظ کے ذریعے سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو دعا کے الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان لفظوں کے ذریعے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت وارد ہوئی ہو، یا کوئی یہ ایسی حدیث ہو کہ کوئی ایسی دعا ہو کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سکھلایا ہو یا صحابہ کرام کے پڑھنے کا اس کو معمول رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا یہ کہنا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ البتہ فی نفسی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو مجموعہ ہے سوال و جواب کا ارشاد السائلین کے نام سے، جو حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، تو اس میں اس سے متعلق سوال کیا گیا، تو حضرت نے جواب میں لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مضمون بہت بہترین اور شاندار ہے، اس لیے بطور دعا ان کلمات کو یا ان کے ترجمے کو پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ البتہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس دعا میں دو الگ الگ روایتوں کے کلمات جمع کیے گئے ہیں۔ پہلی روایت میں اللہم آنس وحشتی فی قبری کے الفاظ ہیں، مگر محدثین نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اس میں ایک راوی احمد بن عبداللہ الجوباری ہے جو بڑا کذاب اور وضاع تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بھی اچھی بات آتی تو اسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ اور دوسری روایت میں اللہم رحمنی بالقرآن العظیم الی آخری کے الفاظ ہیں، مگر اس کی سند بھی منقطع ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اس دعائے ختم قرآن کو اگرچہ بطور دعا پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث سمجھ کر نہ تو پڑھا جائے اور نہ بیان کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔